بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور میں حاضر ہوا ہوں جناب افتخار حارث صاحب کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سوال سر جو ہے وہ اسی تناظر میں ہے جس میں ہم اس رمضان کے مہینے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ نعت کا تناظر ہے۔ ایک سوال اس سلسلے میں سر یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اردو نعت گوؤں کا جو سلسلہ ہے، جو اس میں روایت ہے، اس میں صرف مسلمان شعراء کے نام شامل نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر رہنے والے اور اردو جاننے، سمجھنے اور بولنے والے اور اس میں لکھنے والے جو شعراء ہیں، اس میں تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں، جو یہاں پہ مقامی مذاہب ہیں، سب کے وہ شامل تھے۔ تو اس کی کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم صرف مذہبی معاملہ سمجھیں تو پھر تو صرف مسلمانوں کو لکھنی چاہیے؟ جب ہر دوسرے مذہب کا آدمی بھی لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ صرف مذہبی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر تہذیبی یا آرٹ کی سطح پر بھی ایک شے بنتی ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کا فرمانا کیا ہے؟ میرے سلسلے میں کچھ تحفظات ہیں اور اس کو کہنا چاہیے۔ دیکھیے، ایسے ہے کہ تہذیبی طور پر آج کل جیسے ہولی کا مہینہ ہے اور بر صغیر میں ہولی کھیلی جاتی تھی، یا بسنت کا تہوار ہے یہ منایا جاتا تھا، یا نوروز کا تہوار ہے یہ مقامی تہواروں کے طور پر منایا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو اردو بولنے والے لوگ تھے اس میں بڑی روایت ایسی ہے کہ ہندو شعراء نے بہت بڑے نام آتے ہیں، شروع سے آتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں بھی فوراً جو نام آتا ہے، جیسے فراق صاحب کا نام آتا ہے، جگن ناتھ آزاد کا نام آتا ہے، اس سے پیشتر دیا شنکر نسیم اور چکبست اور جگت موہن لال رواں اور دتاتریہ کیفی، یہ تمام نام آپ سنتے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ ایک جیسے کئی اردو زبان کے معاشرے میں تھے، تو اردو زبان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے دور نہیں ہو سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے ڈالا، ایک ہندوستان کے جو سابق وزیر اعظم مرحوم جہانی پنڈت جواہر لال نہرو، اور ان کا جو شادی کا رقعہ تھا وہ اردو زبان میں تھا۔ تو اردو سمجھیے ایک طرح سے عوام کی زبان بھی تھی اور اشرافیہ کی بھی زبان تھی۔ جیسے پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے، آپ کے علم میں ہے ہندوستان میں فارسی کو یعنی ہند میں ہندوؤں کے نام بھی شامل ہیں، اور یہی حال اردو کا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں باقاعدہ ایک پورا کلیات، ابھی میں نے 15-20 سال ہوئے دیکھا تھا کہ مسلم شعراء، نعت گو مسلم شعراء پر کسی نے کام کیا تھا، اس کی اشاعت ہوئی، اور ایسے ہی نعت گو مرثیہ گو ہندو مرثیہ گو شعراء پر ایک مجموعہ شائع ہوا۔ تو یہ تہذیبی طور پر کیونکہ وہ اردو میں ہوتے ہیں تو یعنی مشاعروں میں جانا ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، محفلوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جو اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات الگ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جو ہمارے ہاں جو ذاتی نسبت حضور کی طرف اور اصحاب کی طرف اور اہل بیت کی طرف کا جو ایک تعلق ہے، رشتوں کا سا جو تعلق ہے، اس میں ہمارے عقیدے کو بھی دخل ہوگا، ہماری ایمانیات کے دائرے میں ہے یہ سب، جو توحید اور رسالت کے دائرے میں ہے یہ سب۔ لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے مرثیے پر یقیناً مقامی تاریخ کا اثر پڑا ہوگا، یا مقامی روایت کا اثر پڑا ہوگا، وہ ہے یقیناً ہے۔ مثلاً جیسے اگر رامائن میں شری رام چندر جی ہیں اور ان کے ایک بھائی ہیں
جن کا نام لکشمن ہے، اور ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام بھرت ہے، اور ان کی ایک اہلیہ ہیں جن کا نام سیتا جی ہے، ان کے ایک دوست ہیں ان کا نام ہنومان ہے، ان کا ایک دشمن ہے جس کا نام راون ہے. یہ رشتے ہیں جس نے رامائن کو، چاہے وہ والمیکی کی رامائن ہو یا تلسی داس کی رامائن ہو، اس کو سارا جو کانفلکٹ ہے سر وہ تو وہی سے پیدا ہوتا ہے. چنانچہ جو مرثیہ نگاروں نے اخذ کیا یا نہیں کیا، یا فضا میں موجود تھا، یعنی فیض آباد سے لکھنؤ سے کوئی ایودھیا بہت دور نہیں تھی جہاں یہ سب واقعات، مطلب روایت میں یہ کردار موجود ہیں. آج اب کیا ہے کہ ان کی تو روایت تھی، ہمارے تو تاریخی کردار تھے. یعنی ہمارے ہاں وہ تو امیجن بھی کر سکتے تھے، اور انہوں نے امیجن اس حد تک کیا کہ بعض لوگ اس کو مائتھولوجیکل کہتے ہیں کہ یہ اسطوری کہانیاں ہیں، یہ تاریخ نہیں ہے. ہمارے تو تاریخ میں ہے ایک اسپیس ہے کہ یہ، اور تاریخی اعتبار سے کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، 1000-1500 سال کوئی اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. تاریخ کے تناظر میں یہ کوئی وقت نہیں ہے، اور سب کی چیزیں محفوظ ہیں. وقایع نگار موجود ہیں، مقاتل موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، آثار بہت سارے، اور روایت ہے ایک، تو اس کا اثر تو اس پہ پڑ نہیں تھا. دوسری ایک بات ہندوستان میں کہی گئی لیکن اس کو زیادہ بڑھایا چڑھایا نہیں گیا میرے زمانے میں، اب شاید اس کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. مسلمانوں کا جب آنا ہوا اور غلبہ ہوا، اور عہد مملوک سے لے کر سمجھیے وردھن ڈائنسٹی کے خاتمے کے بعد شہاب الدین غوری، اور جب وہ قیام انہوں نے کیا، اور قطب الدین ایبک سے لے کر اور پھر بہادر شاہ ظفر تک جیسا تیسا تھا وہ سب، تو اسی زمانے میں جو ہندو اکثریت تھی اس کے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اپنی بقا کے، اپنے تحفظ کے، اپنی حفاظت کے. بھکتی تحریک نے، جس کو ایک تو زاویہ یہ ہے کہ میل ملاپ اور امتزاج اور ایک دوسرے سے تعامل کی وجہ سے ایک معاشرہ، ایک روایت تشکیل پا رہی تھی، اور ہند اسلامی تحریک کے لیے مشترکات تھے. مگر ادھر ایک اور تحریک بھی ساتھ ساتھ تھی ان کے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے. تو اب یہ بہت جسے ہم کلامی بحث کہتے ہیں نا، اس طرح کی بحث ہے ادھر سے، کہ مثلاً یہ کہ جو سناتن دھرم جسے ہم کہتے ہیں، توحید ان کے ہاں بھی تھی، اور بعد میں یہ جو ایک چیز ہوتی ہے ادویت، یعنی بہت ایک پربرہم اور دوسرے جیسے کہتے ہیں سگن، جو دیوتا، دیوتاؤں کا ہوتا ہے. تو رام بھکتی اور کرشن بھکتی یہ دو میجر سورسز نکلے، اور انہوں نے چنانچہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں مائنر ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جسے پرسنل گاڈ کا تصور، یہ وہاں ڈیولپ ہوا انڈیا میں. اور چنانچہ وہ میرا بائی ہوں، چاہے وہ بلکہ جو مسلمانوں نے بھی جو کام کیا وہاں، جیسے رس خان ہیں، جیسے ملک محمد جائسی ہیں، انہوں نے بھی اس تہذیبی روایت سے استفادہ کیا، حصہ ڈالا اس میں اپنا، اور دوہے لکھے اور اس پس منظر میں شعر لکھے. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے اثرات ہمارے ہاں نہ مرتب ہوں. چنانچہ
ایسے مرثیے ہندوؤں نے لکھے. چھنو لال دلگیر ایک بزرگ ہیں, دلگیر صاحب, بعد میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان اسلام قبول کر لیا تھا, مگر میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانتا. اب جیسے چھنو لال دلگیر کا ہم بچپن سے ایک سلام سنتے آئے ہیں, ہے نا, گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی. اب یہ ایسا سلام تھا کہ جو سمجھیے شام غریبہ کا جز سمجھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. اچھا, انہوں نے سلام بھی بہت اچھے لکھے, ان کا پورا کلیات اب چھپ گیا ہے. اور مرزا دبیر مرحوم ایک شعر کسی جگہ نقل کیا کہ کہتے تھے کہ یہ شعر اگر جیسے ہوتا نا کہ دیوانوں پہ بھاری ہے, مرثیوں پہ بھاری, وہ شعر انہوں نے پڑھا کہ شہادت امام حسین السلام کے دن کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر. کیا بات, وارث کی خیر کیوں گری جاتی ہے سر سے آج چادر بار بار. اب یہ جو ہے, اب یہ ہمارا کنسپٹ ہے, یہ تو جسے کہتے ہیں روٹڈ انٹو ٹریڈیشن, ہمارا کنسپٹ. کہتی تھی وارث کی خیر. کیا بات, یہ جو لفظ ہے کوئی اس کا متبادل, میں شاعر کے طور پر سوچتا ہوں کہ اچھا میں کیا میں اس کا کوئی لفظ بدل سکتا ہوں؟ کیجیے وارث کی خیر. ہر لفظ میں ایک پورا تہذیبی جو رچاؤ ہے اسے مانی ہے. بس یہ جو بات آپ کی کیجیے وارث کی خیر, کہ وہاں کے کرداروں کے بارے میں یہاں کا جو جذبہ ہے اس کو شامل کیا ہے. یہ ہمارے ہاں کی اور یار اب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے, سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. پیور کوئی یعنی یہ جو سارا برتاؤ ہے لفظوں کا اور فضا بندی جو ہے, یعنی اس پر الزام مرثیوں پر بعض بزرگوں نے لگایا کہ انہوں نے اس کو اودھ میں لا کر ٹرانسپلانٹ کر دیا, اور یہی اس کا عظمت و فضیلت بھی یہی ہے کہ ہم نے یہی تو کرنا تھا, ہم نے یہی کیا. دیکھیں یہاں کا آدمی لکھے گا تو یہاں کی تہذیب کی نمائندگی کر کے لکھے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی مسلمان یہاں پہ جو بھی مذہب سے ابھی دیکھیے, ابھی آپ نے مجھ کو میں اس میں غلطی کر جاؤں گا اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, اس کا اعتراف کر لوں کہ اب جیسے حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ ادائے بخشش اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اودھی سے ملی ہوئی زبان استعمال کی ہے. ایک تو جو پڑھی جاتی ہے نعت ہے نا, جس میں ذو لسانین جو ہے کہ جانا ہے نا, اب وہ میں لم یاتی نذیر و کفی نظر. جی ہاں, اب دیکھیے ایک مصرع جو ہے وہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. بتائیے, ہاں مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ پوری ایک کوئی شعر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ قیام نہ کریں, اور جس پہ آپ اس میں اس جو نعت ہے اس میں تو آپ کو عرب کی روایت سے ہوتے ہوئے فارسی روایت سے ہوتے ہوئے یہاں کی مقامی معاملات تک, اور یہی جو محسن کاکوروی والا جو قصیدہ ہے سمت کاشی سے جانے میں مطلب عادت, اس میں بھی یہی التزام انہوں نے رکھا ہے کاشی اور متھرا کو جو ہے صرف بتہا تک معاملہ نہیں ہے. متھرا سے چلا ہوا دوش پہ آتی ہے لیے گنگا جل, کالے کوسوں نظر آتی ہے کیا گھٹائیں کالی ہند, کیا ساری خدائی پہ بتوں کا ہے عمل. جی
کیا ساری خدائی پہ بتوں کا ہے عمل، اور کالے گوسو نظر آتی ہیں گھٹائیں کالی. اچھا یہ جو لامیا ہے نا، مطلب یہ مقابلہ کرتا ہے عربی قصیدے جو قصیدہ لامیہ جو ہے یہ ابھی دیکھیے ہم تو آپ تو ماشاءاللہ اسکالر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. ہمیں جب پہلی دفعہ لامیہ پڑھایا گیا تو ہمیں تو یہ لامیہ کے لفظ ہی اسی وقت معلوم ہوا کہ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عبدالرحمن خان خلیل مرحوم مغفور، وہ قصیدہ پڑھاتے تھے لکھنؤ یونیورسٹی. تو وہ اٹھ گیا بہمن ادے کا چمنستہ سے عمل. سودا کا بھی سب سے بڑا قصیدہ یہی ہے جو تیغ اردی نے کیا دست خزاں مستحصل. ملک کے خزاں. اچھا اب ہماری بلا جانے کے یہ مستحصل کیا ہوتا ہے؟ تو یعنی اس کو کہتے ہیں رٹ رٹ کے قصیدہ جو ہے. اچھا پھر یہ کہ اس میں کیسے کیسے کافی ہیں، جدول جیسا کافی ہے. اور میں نے اپنی جوانی میں جیسے لغزشیں ہو جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے، تو میں نے بھی ایک کوشش کی اور میں نے لامیہ لکھنے کی کوشش کی نعت میں. ارے جناب 4 شعر کے بعد میرا سانس پھول گیا اور میں نے توبہ کی اور میں نے ہاتھ اٹھا لیا. صرف بے ردیف لکھنا ہی جو ہے نا، یعنی صرف مردف لکھنا جو ہے وہ بھی ایک مشکل کام ہے. دیکھیے اس قافیے میں تو بہت مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونی چاہیے بات کہ جو ردیف ہے وہ سہارا دینے کے لیے ہوتی ہے. ردیف کے لغوی معنی یہی ہیں کہ جو اونٹ پر جب کوئی سوار سفر کر رہا ہوتا تھا تو ایک آدمی اسی کا ہم قد، یعنی اسی قد کا آدمی پیچھے کمر تھام کر بیٹھتا تھا تاکہ اونٹ کے ہچکولوں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کر سکے، مینج کر سکے. تو اس کو ردیف کہتے ہیں. غزل کو مصرے کو سہارا دینے کے لیے سہارا دیتی ہے قافیے کے ساتھ. اگر مربوط ہو تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ردیف و قافیہ جو ہے وہ بہت پیوست ہو گیا، اس کو اچھا سمجھ جاتا. تو اختتام ہم اس پہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک روایت تھی جو یعنی عقائد کی بھی اور تہذیبی جو اقدار ہیں ان کی بھی. تو مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہماری مذہبی شخصیات سے متعلق اقدار ہیں وہ یہاں کے اقدار کا حصہ بن گئی. مقامی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ یہاں تک مسلمانوں نہ کہیے، آپ یوں کہیے کہ عربوں تک یا ایرانیوں تک. ہاں جی، یہاں کے جو مسلمان کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں. یہاں پہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے تک تو وہ آ گئے، لیکن جنہوں نے نہیں بھی کیا تو یہاں کی تہذیبی اقدار میں، ہندوستان کی تہذیبی اقدار میں شامل ہو گئیں. اور ہند مسلم تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، بالکل اس کے ایک مظہر کے طور پر ہم نعت کو یا ہمارا جو تقدیسی ادب ہے اس کی نشانیاں تمام لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں. تو بہت شکریہ سر. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.